وہ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے نا اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور جب سال مکمل ہوتا تھا تو وہ بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک جنگل تھا اس میں چھوڑ آتے تھے، اور وہاں پہ اس کو بیڑیے اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے کھا جاتے تھے۔ اور جب وہ بادشاہ کو چھوڑ کے دوبارہ دریا کے کنارے آتے تھے نا، تو جو پہلا شخص ان کو نظر آتا تھا نا، وہ اس کو اپنا نیا بادشاہ مقرر کر لیتے تھے۔ اور جب اس کو تخت پر بٹھانا ہوتا تھا، ساتھ اس کو یہ تلقین کرتے تھے کہ جو پہلے بادشاہ کا حال ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی سال بعد یہی ہوگا۔ لیکن وہ سارا سال جو ہے نا وہ کرسی کے نشے میں رہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، بادشاہت ہے، وزارت ہے، ابھی تو حکمرانی چل رہی ہے، جب سال آئے گا تب دیکھ لیں گے۔ اب جب سال ختم ہوتا وہ زنجیریں لے کے آتے جگہ تو پھر وہ ہائے افسوس کے نعرے لگاتا، کاش میں اتنا مست نہ ہوتا اپنے نشے کے اندر کہ آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کمایا۔ لیکن نشہ ہوتا ہے نا، نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ پیسے کا بھی ہوتا ہے، نشہ عہدے کا بھی ہوتا ہے، نشہ کرسی کا بھی ہوتا ہے، نشہ حسن کا بھی ہوتا ہے، نشے بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بھی نیا شخص ملتا ان کو وہ بناتے بادشاہ 1 سال کے لیے، اور سال کے بعد جا کے جنگل میں درندوں کے آگے چھوڑ آتے۔ اب سال مکمل ہوا تو انہوں نے ایک بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا اور جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو چھوڑ کے واپسی دریا کے کنارے آئے تو جو شخص پہلا نظر آیا اس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ تو اب ہماری جو ریاست ہے اس کا تو حکمران ہے۔ اس نے کہا یار میں تجارت کی غرض سے اس شہر میں کسی کام سے آیا ہوا ہوں، نہ تو مجھے امور سلطنت چلانے آتے ہیں اور نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نظام کیسے چلے گا، تو لہٰذا مجھے معاف کر دو بھائی، تم کسی اور کو بنا لو، مجھے تجارت کرنے تو میں نے کاروبار کر کے اپنے شہر واپس چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری ریاست کا دستور ہے اور سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے کہ جو پہلا شخص دریا پہ نظر آئے گا نا اس کو ہم نے اپنا نیا امیر بنانا ہوتا ہے، لہذا تم امیر بن چکے ہو۔ لیکن دوسری نصیحت یہ بھی سن لو کہ ابھی ابھی ہم اپنے گزشتہ بادشاہ کو جنگل میں درندوں کے آگے ڈال کے آئے ہیں، اور جب سال مکمل ہوگا تب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس نے کہا بھائی اب تو میں بالکل بادشاہ نہیں بنتا، مجھے ایسی وزارت نہیں چاہیے کہ جس کے بعد مجھے اتنی اذیت ناک موت ملے گی، میں تو ایسی وزارت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ البتہ وہ تھوڑے بدماش ٹائپ لوگ تھے، ان کا جی تمہیں تو بننا پڑے گا، ہمارا دستور ہے۔ اب وہ بندہ تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ بنتا ہوں، لیکن میری بھی ایک سوال اور ایک شرط ہے۔ اس نے کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا سارا سال جو میں کہوں گا تم وہ مانو گے؟ اس نے کہا تو ہمارا امیر ہوگا، بادشاہ ہوگا، جو تو نے کہنا وہی ہونا ہے، لیکن سال کے بعد تجھے درندوں کے پاس آنا پڑے گا، لیکن سارا سال جو تو کہے گا اسی پہ عمل ہوگا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہارا بادشاہ بن جاتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ بنتا ہے، آ کر جب تخت کے اوپر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے پوری فوج بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بادشاہ بنایا اپنی زبردستی کی بنیاد پر اور اپنی دستور کی بنیاد پر، اور میری بھی یہ شرط تھی کہ جو میں کہوں گا تم اس کو سارا سال تسلیم کرو گے۔ انہوں نے کہا بالکل ہماری شرط ہے کہ جو تم کہتے جاؤ گے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری فورس ہے ساری بلا لو۔ انہوں نے ساری بلائی۔ اس نے پہلا حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں نا جا کے سب کو مار دو۔ حکم تھا بادشاہ کا، فوج گئی، فورس گئی تیار ہو کے، جنگل کے جتنے درندے تھے سب کو مار دیا گیا۔ اس نے اگلی فوج بلائی، کہا جنگل میں جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دو۔ فورس گئی اور سارے درخت کاٹ دیے۔ اس نے تعمیراتی کام والے بندے بلائے اور کہا کہ تم وہاں پہ جا کے ایک خوبصورت محل بناؤ۔ خوبصورت محل بننا شروع ہو گیا۔ ایک اور ٹیم بلائی، کہا کہ تم اس محل کے ارد گرد تالاب کھودو اور پانی اس میں جاری کرو۔ پانی جاری کیا گیا۔ تیسری ٹیم بلائی اس نے کہا کہ تم تالاب کے ارد گرد سبزہ اگاؤ، ہریالی اگاؤ۔ اب جب یہ کام چلتے رہے، درخت کاٹ دیے گئے، درندے مار دیے گئے، محل تعمیر کر دیا گیا، تالاب نکال لیے گئے، اس کے ارد گرد سبزہ لگا دیا گیا، اس کا سال مکمل ہو گیا۔ اب سال مکمل ہوا تو وہ جو کابینہ تھی، ریاست کے لوگ تھے، وہ زنجیریں لے کے آئے اور کہا بادشاہ تیرے چلنے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا تم مجھے زنجیریں نہ ڈالو، آگے آگے میں چلتا ہوں، پیچھے پیچھے تم آؤ۔ اب وہ بڑا مطمئن ہے، آگے آگے چل رہا ہے، ساری ریاست کے بندے باشندے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو حیران ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے جو آگے آگے اتنا پر اطمینان چل رہا ہے کہ اس کو خوف ہی کوئی نہیں، جبکہ اس کو پتہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میں نے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا تھا نا،
میں نے وہاں کی تیاری بڑی اچھی کی ہے، مجھے پتہ تھا کہ میں نے سال کے بعد یہاں پہ چلے جانا ہے، تو میں سارا سال کرسی پہ بیٹھ کے کرسی کو نہیں سنبھالتا رہا، جہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا تھا نا، میں نے صرف اس جگہ کی تیاری کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک ریاست میں بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس گھر میں تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم نے کبھی سوچا؟ آپ ایک عقل مند انسان ہے، میں آپ کو آپ کی عقل مندی کی ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں گے تو شاید آپ کی مثال فوراً دل میں اتر جائے۔ ایک بندہ سعودیہ میں جاتا ہے، دبئی میں جاتا ہے، یورپ کے کسی ملک جاتا ہے روزگار کمانے کے لیے، وہ وہاں پیسہ کماتا ہے، تو کیا گھر وہ یورپ میں بناتا ہے کہ پیسہ پاکستان بھیجتا ہے؟ کیوں؟ کماتا وہاں ہے، رہتا وہاں ہے، کھاتا وہاں ہے، سوتا وہاں ہے، تو پیسہ پاکستان میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے یار جب میں نے کام چھوڑ کے جانا ہے تو میں نے پاکستان میں رہنا ہے، کما سعودیہ میں رہا ہے، کھا سعودیہ میں رہا ہے، پی وہاں پہ رہا ہے، سو وہاں پہ رہا ہے، مزدوری وہاں پہ، مشقت وہاں پہ، سب کچھ وہاں پہ ہے، لیکن وہاں گھر بناتا، پیسے کہاں بھیجتا ہے؟ کیوں بھلا؟ اس کو پتہ کہ جب میں نے بوڑھا ہو جانا تو میں نے کہاں پہ جا کے رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بندہ اتنا سیانا ہے کہ جہاں رہنا ہو فکر وہاں کی کرتا ہے، اور جہاں پہ ہم نے رہنا کبھی فکر کی ہے اس کی؟ اصل مسلمانوں کے اندر جب تک یہ نشہ ختم نہیں نہ ہوگا تب تک معاملات سلجھیں گے نہیں۔ ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا نا اس گھر کی تیاری کریں، اس قبر کے درندے ختم کریں، اس قبر کا اندھیرا ختم کریں۔ ماہ سیام بھلا کیا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی کیے گئے، ایک معنی بھلا کیا ہے؟ جلانے والا، اور اگر اس کا یہ معنی لیا جائے تو مطلب بھلا کیا بنتا ہے؟ یہ حضور کی امت کے گناہ جلانے کے لیے آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو توجہ سے سمجھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ یار جسے حضور بد نصیب کہہ دیں، زبان اقدس جس کے اوپر وحی کے بغیر کوئی چیز جاری نہیں ہوتی، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو جس کی زندگی میں 20 رمضان آئے ہو، جس کی 30 آئے ہیں، 40 آئے ہیں، 50 آئے ہیں، اور 50 سالہ زندگی میں اگر اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو سوچے تو صحیح ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جس گھر میں ہمیشہ کے لیے جانا وہاں کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟